تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ قواعد و ضوابط ہیں, ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور کہیں بھی کوئی وائلیشن نہ ہو. اب وائلیشن کا مطلب کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے. وائلیشن کا جو روکنے کا مقصد ہے وہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے, آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز تو ہمارے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے, یا حکومت کے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے, یا ہوم سیکرٹری کے ساتھ آپ نے, ہوم منسٹر کے ساتھ طے کی ہوئی ہے, اس میں تو ہم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ روٹ ڈیفائنڈ ہے, وہ وقت ڈیفائنڈ ہے, اس پہ ہماری جو ہم نے اپنا پورا جو بھی پریکاشنز لینے وہ ہم نے لیے ہیں. تو جیسے آئی جی صاحب نے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے بھی, ان کی پوری ٹیم نے, چاہے وہ یہ آئی جی صاحب کی اپنی ٹیم ہو جو ان کی ڈسٹرکٹس میں, ان کی ڈویژنز میں فارمیشنز ہیں جس میں ان کے شامل ہیں, تمام آر پی اوز شامل ہیں, سی پی اوز شامل ہیں, لاہور کے سی سی پی او ہیں, ڈی آئی جیز ہیں, ہمارے ڈی پی اوز شامل ہیں. انہوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے. اور اس گرمی کے موسم میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور آئی جی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, میں نے ان کو شاباش بھی دی ہے. ان کا ایک ایس ایچ او جو محرم الحرام کی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا گرمی کی موسم کی شدت سے, اور ظاہر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, پھر اس کو ایمبولینس میں ڈال کے ہسپتال لے جایا گیا. مجھے بہت فخر ہوا کہ میرے اپنے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وردی میں ملبوس ہیں, اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, ان کو فرض شناسی ہے, محنت سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر خوش بیٹھے. تو آپ لوگ صرف علماء کرام نہیں ہیں, صرف نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو صوبائی پیغام امن کمیٹی ہے صرف اس کے ممبران نہیں ہیں. آپ کا تعلق ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے, چاہے وہ جامعات ہوں, سول سوسائٹی ہو, مدرسہ ہو, کمیونٹی لیڈرز ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور مجھ سے زیادہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیانیے کی طاقت کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے, ابھی آپ سب نے بھی اس کا ذکر کیا, ہم بھی ایک پراؤڈ پاکستانی ہیں. اپنا سر آج ہمارا فخر سے بلند ہے کہ بنیان المرصوص کے بعد, مارکہ حق کی فتح کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دی پاکستان کو, پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت میں اور جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں, جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح عطا فرمائی. اور پھر اب جو ایک امریکہ اور ایران کی, اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک آنر بخشا, ایک اعزاز بخشا, ایک پورے دنیا میں جو گلوبل سٹیج ہے, انٹرنیشنل سٹیج پہ جو پاکستان کی عزت ہوئی, پاکستان کا نام روشن ہوا, اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان کو, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو, اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں, ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کو, ان کو جاتا ہے بہت محنت سے. اور یہ نیتوں کا پھل ہوتا ہے, تینوں کی نیتیں اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے عوام کے لیے, امن کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی ہے. اور آج جو پاکستان کی عزت ہوئی ہے وہ شاید اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو میں آپ نے اس کا ذکر کیا, میں آپ کی شکر گزار ہوں. میں آپ سب کو اور پورے پاکستان کو, پاکستانیوں کو بھی اس چیز کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. میں نے ابھی نیریٹو کی بات کی. ہم دو طرح کے دشمن ہیں ہمارے, اور وہ ایک دشمن وہ ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں, جو ایک دہشت گرد ہیں, وہ ایک مینٹالٹی ہے, ایک ذہنیت ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں. وہ دشمن ہمیں نظر آتا ہے. اس دشمن کا جواب دینا بھی ریلیٹیولی آسان ہے. لیکن ایک اور دشمن ہے جس کا بھی مجھے بطور وزیر اعلیٰ, جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے مجھ پر, اور آپ جن کے پاس محراب ہے, جن کے پاس ممبر ہے, جن کے پاس مائک ہے, جن کے پاس گلی گلی کی ایکسس ہے, جن کے پاس ذہنوں کی ایکسس ہے, ذہن سازی کی ایکسس ہے, اس کا مقابلہ ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے, اور ایک ٹیم کے طور پہ کرنا ہے, جس کا ذکر ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ذکر مولانا صاحب نے کیا بھی. اور وہ دشمن نظر نہیں آتا. وہ دشمن وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گلیوں میں, محلوں میں, گھروں میں, ہمارے ذہنوں میں
اتر چکا ہے, سرایت کر چکا ہے. ابھی سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جو دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, وہ گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے نکلی, اس کے ہاتھ میں 50 کا ایک نوٹ تھا, اور اس بچی کی بے حرمتی ہوئی. اور نہ صرف یہ کہ اس کی بے حرمتی ہوئی, اب 6 سال کی بچی ہے, 7 سال کی بچی ہے, اور اس کا گلا کاٹ دیا گیا, اس کی چھری سے شہرک کاٹ دی گئی. اور وہ ماں باپ اس کو ڈھونڈنے آئے, انہوں نے جھوٹ بولا, اور حالانکہ وہ 3ری منزل پہ جہاں پہ وہ دکاندار رہتا تھا, اس نے اس کو مار کے اس کا گلا کاٹ کے اس کو ایک کونے میں پھینک دیا, اور اس کے اوپر سامان رکھ دیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے. پھر وہ ایک خون کا دھبا تھا چھوٹا سا, جو شاید اس کے پاؤں پہ یا اس کی جوتی پہ لگا تھا, اس سے وہ جو قاتل ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ پہچانا گیا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پہ کسی خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے, یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, درندگی کا واقعہ ہوتا ہے, یا کوئی سڑک کے اوپر یا کسی محلے میں, کسی بازار میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے, میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں. اور نہ صرف یہ کہ نوٹس لیتی ہوں, بلکہ میں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لٹرلی ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہوں, جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے, جب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو اپریہینڈ نہیں کیا جاتا. اور یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ پنجاب میں کرائم کا ریٹ بہت نیچے آ گیا ہے. میرے لیے بہت شکر کی بات ہے. بہت لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن جب تک خدا نخواستہ آپ کے خود کے ساتھ اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گاڑی چوری جس کی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. خدا نخواستہ آپ اپنے گھر میں سوئے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی چور ڈاکو گھس آتے ہیں اور وہ آپ کے گھر کا سامان بھی لوٹتے ہیں, آپ کی خواتین کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں خدا نخواستہ, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ وہ آپ دور بیٹھ کے بھاشن دینا اور باتیں کرنا بہت آسان ہے. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ذمہ داری میرے پہ ہے. مجھے اس چیز کا یہ احساس ہے کہ اگر میں بطور وزیر اعلیٰ, بطور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو, آپ میں سڑکیں بنا سکتی ہوں, میں انفراسٹرکچر بنا سکتی ہوں, گھر بن سکتے ہیں لوگوں کے, اور جو بسیں آ سکتی ہیں, ٹرانسپورٹ آ سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, ہاسپٹل اچھے ہو سکتے ہیں, اسکول اچھے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, اگر آپ کے کاروبار محفوظ نہیں ہے, آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہوں اور نامراد ہوں. اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا, کل کو مجھے اس کا جو جواب دہی کرنی پڑتی ہے, جو مجھے اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل مجھے اس کا کیا اس کے میرے پہ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, میری ذات پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ تو میں انجانے میں یہ نہیں کر رہی, تو میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل اس کا کیا میرے پہ ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. میں یہ سب جانتے بوجھتے کر رہی ہوں, لیکن خوف سے بڑا میرا فرض ہے, خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے. زندگی آج ہے کل نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے ایک پل کا, لیکن جتنی دیر میرے سر پہ یہ ذمہ داری ہے, میں کم از کم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو سکتی ہوں کہ میں نے اپنی طور پر جو ہے انسانی کوشش جو ہے وہ پوری کی. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, جیسے میں نے کہا کہ انتظامی طور پہ, حکومتی طور پہ, میں سیاسی طور پہ میں جو کر سکتی ہوں, میں ڈیٹرنس کریٹ کر سکتی ہوں, میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ مجرم کو فوراً پکڑا جائے, مجرم کو سزا ملے, ایک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے, تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو, معاشرے کے اندر ایک خوف کریٹ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سب کے, اور یہ میں کر رہی ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کے گھروں تک مجھے ایکسیس نہیں ہے. لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, لوگ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, ہم اپنے مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, اس کا ذمہ داری صرف اکیلے میری نہیں ہے. اب گرمی کا موسم ہے, شدت کی گرمی ہے, اور بچے جاتے ہیں باہر نہروں میں نہانے کے لیے, دریاؤں میں نہانے کے لیے, ماں باپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. جب گٹر میں گر کے بچہ مرتا ہے
تو وہ میری ذمہ داری ہے، نہ صرف وہ میری ذمہ داری ہے بلکہ 2-3 راتیں میری بہت کرب میں گزرتی ہیں، بہت تکلیف میں گزرتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات پہلے میونسپیلٹی والے یا جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پہ ڈھکن لگا کے جاتے ہیں، رات کو کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے اور صبح اس میں کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جاتا ہے. میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، ان کو بازاروں میں چیزیں لینے نہ بھیجیں. اس کے لیے خود اگر آپ کو ایکسٹرا تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے وہ کریں، لیکن اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں، بھیڑیوں کے سامنے نہ، کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے. اور ہر چور یا ہر جو کرمنل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پکڑا گیا، شاید میرے پہ نظر نہ پڑے کسی کی. تو یہ جو ہمارے گلیوں میں، محلوں میں لوگ گھوم رہے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو بچائیں. کل ایک بہت دل خراش واقعہ ہوا، میرا دل اس پہ زخمی ہے. اور ایک ٹیوشن سینٹر بھی نہیں تھا، وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں میں اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تو والدین بھی ان کو بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے. 14 اموات ہوئی ہیں کل اس کی چھت گرنے سے. اور جہاں پر مجھے بہت افسوس ہے، بلکہ میرا دل جو ہے وہ زخمی ہے، دل رو رہا ہے، کیونکہ ایک انسانیت کے تحت بھی ہر انسان کا دل اسی طرح ہے، افسردہ ہے. المناک حادثہ ہے، لیکن ایک بطور چیف منسٹر مجھے ایک اور سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں ایسا کیا کر سکتی تھی کہ میں اس حادثے کو روک سکتی. تو ظاہر ہے غفلت تو ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن کسی کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کا پہلے پوری ایک تسلی کر لیں کہ جہاں وہ اپنے بچے کو پڑھنے بھیج رہے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ کوئی اسکول ہے، یا وہ کوئی ٹیوشن سینٹر ہے جس کو ٹیوشن سینٹر کہا بھی نہیں گیا، جس کے پاس کوئی رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر نہیں ہے، یا کہیں وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہیں، یا وہ کہیں بچوں کو کسی سپورٹس کے لیے بھیج رہے ہیں، تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. بچوں کو ایسی جگہ پہ نہ بھیجیں جہاں پہ کسی غلطی کا، کسی حادثے کا، کسی افسوسناک جو واقعہ ہے اس کا احتمال ہو. اور اس کے چھت پہ کام ہو رہا تھا، چھت پہ وہ مزدور، کیونکہ ابھی چھت بن رہی تھی تو مزدور اکٹھے کھڑے ہو گئے چھت پہ، اور وہ چھت جو ہے وہ گر گئی، اس کے ملبے تلے بچے دب کے ہلاک ہو گئے. تو اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے منشیات کی بات کی کہ منشیات جس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے تک عام تھی، جس طرح بازار میں چائے، کافی، فروٹ بکتا ہے، اس طرح منشیات اویلیبل تھیں گھروں میں، سکولز میں، کالجز میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7-7 8-8 سال کے بچوں کو منشیات پہ لگا دیا جاتا ہے بائی ڈیزائن کہ 3-4 مہینے وہ ہم اس کو یہ کریں گے تو اس کے بعد اس کو وہ اڈکٹڈ ہو جائے گا اور خود بخود جو ہے وہ ہماری سیل بڑھے گی. ابھی کچھ دیر پہلے 2-3 دن پہلے ایک جو ڈرون ہے وہ گرا کسی چھت پہ، تو اس پہ سے ڈرگز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی. تو میں اب گھر میں وہی والی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں انتظامی امور کو دیکھ سکتی ہوں، میں سیاسی امور کو دیکھ سکتی ہوں، میں حکومتی امور کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں میری کوئی پہنچ نہیں ہے. تو اس کا جو پیغام ہے کہ بچوں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، بچوں کی جو تضحیک ہو رہی ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ٹیچر نے، اسکول کے ٹیچر نے مار مار کے بچے کو زخمی کر دیا، مار مار کے بچوں کو لہو لہان کر دیا، یا مار مار کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بیٹے نے ماں کو مار دیا یا بیٹے نے باپ کو مارتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہیں، یا کسی خاتون کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا، یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، جلا دیا، ابھی یہ دھکا دے دیا اوپر سے. اب یہ تو ایک معاشی مسائل ہیں جن کا جو تدارک ہے، جن کا جو اصلاح ہے وہ آپ سب نے کرنی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس مسجد موجود ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ممبر موجود ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ تمام ہماری جو عبادت گاہیں ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، قوم کے جو لیڈرز ہیں جو آپ کی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ ترغیب آپ نے دینی ہے، یہ اصلاح آپ نے کرنی ہے، یہ ذہن سازی آپ نے کرنی ہے.
हुकूमत तो जो भी करती है वो हुकूमत को कुछ उसकी पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, जो उसको समझते हैं, कुछ उस पर तनकीद करते हैं। तो हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट होती है। हालांकि मैं उन रुकावटों की कम ही परवाह करती हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे अवाम के लिए चीज़ बेहतर है मुझे वो करनी है। तो ये जो इल्ज़ हैं मुआशरे के, चाहे वो फ़िरका वारियत हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हेट मटीरियल डालना हो, या वो एक दूसरे के मजहब को बुरा कहना हो, या वो एक दूसरे की जान और माल को खतरे में डालना हो, किसी की इज्जत को उछालना हो, किसी की इबादत गाह पर कोई हमला हो, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी आईनी जिम्मेदारी है, बतौर पाकिस्तानी भी हमारी जिम्मेदारी है। और अब आप इस कमेटी के तहत आप हुकूमत में शामिल हैं, आप मेरा बाजू बनिए, आप मेरे पैगाम को पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो फैलाने का जो मजहबी रवादारी है, जो इंसानी रवादारी है, उसमें बेहतरी लाने के लिए आपको मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मेरे दस्ते रास्त बनिए, आप मेरे बाजू बनिए, और आप मेरा पैगाम, अमन का पैगाम जो है वो पूरे पंजाब में आप फैलाएं, ताकि लोगों की ज़हन साजी हो, लोगों की इस्लाह भी हो। अभी आपने देखा कि मुहर्रमुल हराम के मौके पे मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अहले तशरीह के रहनुमाओं की, और बाकी मसलक जो हैं उनके भी रहनुमाओं की, कि उन्होंने